الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، چند روزہ زندگی ہے اور دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہم سب کی جو اصل ضرورت وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جو اپنی گناہوں اور سیاہ کاریوں غفلتوں کے سبب ہم نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر دیا ہے، تو ہم کس طرح اسے اللہ تعالیٰ سے معاف کرائیں اور پھر ہم نیکیوں میں لگے رہیں، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہماری زندگی ایک صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائے۔ یہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمت الحمدللہ کہ ہمارے پاس اس رب رحمان کی رحمت سے بہت عظیم ایام، حج کے ایام، عشرہ ذی الحج، یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت ہی بابرکت اور افضل ایام ہیں۔ ان دنوں کے اندر نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے، یعنی نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی رحمت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کریں، خوب نیکیاں کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ ہم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 19، سورۃ الاسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 19 میں نے پڑھی، فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو وہ سمجھ جاتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح نیکیوں میں سبقت کر کے، نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کو معاف کراؤں، اپنے رب کو راضی کروں، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، خوب محنتیں کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق۔ تو ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسا شخص جو آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے سنت کے مطابق، ایمان اس کا صحیح ہے، عقیدہ توحید صحیح ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی ان کا رب قدر فرماتا ہے، یعنی ان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، مزید توفیق حاصل ہوتی ہے نیکیاں کرنے کی۔ جب وہ رب راضی ہو جاتا ہے نا تو مزید توفیق ملتی ہے نیکیاں کرنے کی۔ یہ رب کی رضا کی بہت بڑی علامت ہے کہ مزید توفیق ملنا، ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، مسلسل نیکیاں کرنا۔ تو جس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے اسی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ نیکیوں کے اوپر نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، وہ رب بہت قدردان ہے، نیکیوں کی قدر فرماتا ہے، نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے آگے جھکنے والے، عاجزی دکھانے والے، انکساری دکھانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، زبان کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، معاملات کے بھی، لین دین کے بھی، ہر چیز میں سچے، جن کا عقیدہ بھی سچا، جن کی عبادتیں بھی سچی، ان کی پوری زندگی سچی، اور زبان کے بھی سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ خواتین و حضرات جو ہمیشہ
اپنے رب کی رحمت سے نیکیوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور دنیاوی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں جو آتی ہیں اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں۔ تو یہ صبر کی 3 اقسام ہیں: نیکیوں کے اوپر صبر کرنا یعنی ہمیشہ نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرنا یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں دنیا کے اندر ان کے اوپر صبر کرنا۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، وہ مرد اور وہ عورتیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ان کے دل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس لیے رغبت کے ساتھ نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، ایک رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے، متقی ہیں، اس لیے وہ ایک رہبت کے ساتھ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و عصمت کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اس رب رحمان نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں عظیم مغفرت، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے کہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ واجرا عظیما، اور عظیم ترین اجر تیار ہے ان کے لیے۔ تو یہ مرد اور عورتیں جو یہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں، بے حیائی سے، منکرات سے، گناہوں سے بچنے والے، اور کثرت سے یاد کرنے والے اللہ کو، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی، ان سب کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو ہم کیسے اپنے رب کو راضی کریں؟ ان نیک اعمال کے ذریعے، اور ان دنوں کے اندر تو اور زیادہ کثرت سے نیک اعمال کریں۔ سورہ فاطر میں آیت نمبر 29 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پہ بھی، اعلانیہ بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، یعنی ان کے نیک اعمال ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے اندر کوئی گھاٹے کا امکان ہی نہیں ہے، بس نیکیاں کرتے جائیں گے، اجر و ثواب کماتے جائیں گے، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہے، عظیم فائدہ ہے یہ۔ تو جو انسان اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے ان نیکیوں کے اندر، کہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے، اچھے طریقے سے نمازیں ادا کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ وہ نیکیاں ہیں جس کے اندر اس کو اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے، رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے ان نیکیوں کو سر انجام دیں تاکہ اپنے رب کو ہم راضی کر لیں۔ ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اللہ سے مانگے بغیر، محنت کے بغیر ہمیں یہ عظیم نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ کہ رب کی رضا یہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انسان سے نعمتیں چھین لے اور انسان کو کھانا پینا نہ ملے۔ رب ناراض ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کو تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ بندے ایمان لائیں، رب کو راضی کریں اور آخرت میں سب کچھ لے لیں۔ تو یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ایسے لوگ جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور زیادہ دیتا ہے، یہ ان کے لیے ایک استدراج ہے بہرحال، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیل بھی ہوتی ہے۔
ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہے۔ اگر آج ہم نعمتوں میں اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب راضی ہے۔ کہ وہ رب راضی ہوتا ہے تو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور جب وہ رب ناراض ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھانا پینا روک دے گا، نعمتیں نہیں ملیں گی، بلکہ کیا ہوتا ہے، جس انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے اسے پھر سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، رب کے آگے جھکنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ کے گھروں کے اندر آنا نصیب نہیں ہوتا، مسجدوں کے اندر حاضری نہیں لگتی، اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، دل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، دل کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے میں مزہ نہیں آتا، رغبت نہیں ہوتی، گناہوں سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ علامت ہے کہ رب ناراض ہے، یہ علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کر کے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سجدے کریں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ان عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا كتب اللہ له بها حسنہ ومحا عنہ بها سیئہ ورفع له بها درجہ فاستکثروا من السجود۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فاستکثروا من السجود، کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کثرت سے سجدے کرو، یعنی فرض نمازوں کی اچھی طریقے سے اہتمام کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ جو ہے مرد حضرات کے لیے مساجد میں جانا لازم ہے، اور یہ مساجد میں جانا اور فرض نماز ادا کرنا، اس کے اوپر حج عمرے کا ثواب ہے۔ جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے طہارت کے ساتھ وضو کر کے اچھی طرح خالص اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا، نماز ادا کروں گا، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتا ہے، پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ مکمل کرتا ہے، تسبیحات پوری پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کی یہ مسجد کی طرف آنا، اپنے گھر سے نکل کے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آنا، پابندی کے ساتھ جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا امام کے ساتھ، پھر اس کے بعد نماز کے اذکار کرنا، جب وہ لوٹتا ہے گویا حج عمرے کا ثواب حاصل کر کے لوٹ رہا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فرائض کی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے حفاظت کریں۔ اس کے بعد ہم مزید سنتیں بھی پڑھیں، جو سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعتیں، ان کی ہم جو ہے نا اچھے طریقے سے ادائیگی کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ان ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ من السنہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی سے ہمیشہ یعنی اس کی حفاظت کرتے ہوئے دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کرے، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں جسے سنن و رواتب بھی کہتے ہیں، تو یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیر فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان ایک محل تعمیر فرماتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی تفصیل کیا ہے 12 رکعتوں کی، کہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد یعنی فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، اسی طرح مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، تو یہ ٹوٹل ہو گئی 12 رکعتیں۔ تو جو ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اور بھی نوافل کی جو ہے نا وہ اہتمام کریں، جیسے ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4، یہ یعنی سنن رواتب والی جو حدیث ہے اس میں تو 6 رکعت کا ذکر ہے نا، یعنی مزید 2 رکعتیں اور ادا کر سکتے ہیں نوافل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ من صلی قبل الظہر اربعا و بعدها اربعا حرم اللہ علی النار، کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامتیں ہیں۔ اگر ایک بندے کو توفیق ملتی ہے کہ وہ فرائض کی بھی پابندی کر رہا ہے، سنتیں بھی، اور مزید نوافل بھی ادا کر رہا ہے، اور نوافل کے اندر کچھ نفل عبادتیں، نفل نمازیں بھی ہیں باقاعدہ، جیسے تہجد کی نماز ہے جو افضل ترین نماز ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یہ 8 رکعتیں صحیح سنت سے جو ثابت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان افضل ایام کے اندر ان تمام نمازوں کی یعنی نوافل کی بھی پابندی کرے، سنتوں کی بھی، نوافل کی بھی۔ اسی طرح اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی دنیاوی بات چیت نہیں کرتا، دنیاوی کام نہیں کرتا، اپنے مصلی سے جائے نماز سے اٹھتا نہیں ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ انتظار کرنے کے بعد اشراق کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حاجی منا میں، مزدلفہ، عرفات میں مناسک ادا کریں گے انشاءاللہ، انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو حج کے لیے نہیں جا سکے وہ بھی محروم نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں ان نیکیوں کو جو ہے نا وہ سر انجام دے کے۔ تو اشراق کی نماز ادا کریں، بہت عظیم جو ہے یہ عمل ہے، اس کے اوپر حج عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور نماز ہے صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ، جسے ہم نماز چاشت کہتے ہیں۔ یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج کے اندر ذرا تپش آ جاتی ہے۔ جو اشراق کی نماز ہے وہ علیحدہ ہے، اشراق کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج نکلتا ہے اس کے 10 منٹ بعد، اور جب سورج کے اندر تپش آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کا ٹائم بتایا گیا ہے کہ جب صحرا کے اندر اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، تو اس وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ ظہر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے یہ، تو یہ اس کے اندر وقت کے اندر بھی وسعت ہے۔ جو زوال کا وقت ہے، زوال سے پہلے تک اس کا وقت موجود ہے، سورج میں تپش ہو جائے اس سے لے کے زوال کے وقت تک۔ اس کی 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں یہ عمومی طور پر ہیں، لیکن فتح مکہ والے دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 8 رکعتیں ادا فرمائی تھی، ام ہانی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر ہے۔ تو 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے وہ ان نمازوں کو جو ہے ادا کریں۔ اس کے بعد ہم کیسے اپنے رب کو راضی کریں ان دنوں کے اندر؟ ایک تو زیادہ سے زیادہ ہم نمازیں ادا کریں، کثرت سے سجدے کریں اللہ تعالیٰ کو، پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا جو سورہ فاتر کے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سارے نیک اعمال کرنے کثرت سے ان دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحج اور ایام تشریق، پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک۔ مشہور حدیث ہمیشہ ہم سنتے ہیں جامع ترمذی کی روایت کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام من حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کے اوپر 10 نیکیاں۔ اور الف لام میم ایک نہیں ہے، ایک لفظ نہیں، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ، الف کے اوپر 10، لام کے اوپر 10، میم کے اوپر 10، الف لام میم 30 نیکیاں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب گنتی کرتے جائیں نیکیوں کی۔ میں ترغیب دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو یہ نصیحت سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے توفیق کی، کہ اگر ہم چاند نظر آ جانے کے بعد عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے، پھر ہمارے پاس یہ 10 دن ہیں، پھر مزید 3 دن اور بھی ایام تشریق، بہرحال
عشرہ ذی الحج میں اگر ہم کوشش کریں ایک قرآن پاک مکمل کر لیں، ایک قرآن پاک مکمل کر لیں 10 دنوں کے اندر، روزانہ 3 سپارے، تقریباً ہمیں 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگیں گے، لیکن بہت افضل ایام ہیں، بابرکت دن ہیں، محنت کریں، قربانی دیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو، وقت کو مینیج کریں، اور اگر یہ کوشش کر کے اگر ہم ان 10 دنوں میں اگر پورا قرآن پاک مکمل کر لیں تو کتنی عظیم یہ برکت ہے، کتنا عظیم یہ ہے، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہوگا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کہ پورے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اگر نہ ہو سکے کچھ رہ جائے تو ایام تشریق 3 دن مزید اور ہیں، اس میں بھی مکمل کر لیں، پھر بھی کچھ رہ جائے تو اس کے بعد مکمل کر لیں۔ بہرحال اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو ہم اگر شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور من الجنۃ والناس، مکمل قرآن پورا کیا۔ جس بندہ مومن نے ایک قرآن مکمل کیا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ حالانکہ ہمیں یہ نیکیاں گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلف و صالحین ہمیشہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ نیکی کریں اور بھول جائیں، گناہوں کو یاد رکھیں تاکہ گناہوں کو ہم یاد کر کر کے روئیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کروائیں، معافیاں مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے۔ اسی لیے پہلے ایک محاورہ تھا نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب نیکیاں کر کے بھول جاؤ، یاد نہیں رکھو نیکیوں کو۔ انسان کو نیکیاں یاد رکھنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل ایک ذرا معاملہ حساب کتاب، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، موبائل فون اور کیمرے عام ہو گئے ہیں، تو کچھ ذرا الگ ہو گیا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، اور انسٹا میں ڈال، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اپلیکیشنز ہیں۔ بہرحال تو ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص چاہیے، دکھلاوا نہیں۔ ہر وقت موبائل کا استعمال، ہر وقت سیلفیاں لینیاں، نماز پڑھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، پھر اس کو جو ہے نا وہ اسٹیٹس میں ڈالنا، یہ سب اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور یہ شرک ہے۔ اخلاص کے ساتھ خالص نیت یہ ہو کہ میرا رب کیسے مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دن ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، اپنے رب کی رضا کے لیے خالص ہو کے عبادت کرو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں نیکیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہمیں ایک بات چیز پتہ چلتی ہے دل میں شوق ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے۔ ترغیب میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم مکمل قرآن پاک سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک مکمل قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے باقاعدہ اس بات کو جمع کر کے ان الفاظ کو ہمیں بتایا ہے۔ کم سے کم بتا رہا ہوں میں، اس سے اوپر ہی ملیں گی، کم سے کم منیمم بتا رہا ہوں 30 لاکھ نیکیاں، 30 لاکھ نیکیاں ایک قرآن پاک مکمل کرنے کے اوپر، 30 لاکھ، 3 ملین مکمل 30 لاکھ نیکیاں، اور یہ کم سے کم میں 30 لاکھ نہیں ہے، اس سے اوپر ہی یہ نیکیاں۔ تو ایک قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ اس رب رحمان کی رحمت سے ہمیں 30 لاکھ سے اوپر نیکیاں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اپنے رب کو کیسے راضی کریں؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک ذکر سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ذکر بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر، احب الکلام الی اللہ اربعہ، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں جو کلمات، وہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، محبوب ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہ افضل الکلام الی اللہ اربعہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ افضل کلمات ہیں یہ۔ اور ایک اور روایت میں ان کو اشرف بھی کہا گیا کہ شرف والے، عزت والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، ان کی ایک عزت شرف بھی ہے، اور یہ افضل ہیں۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ اور جو ذی الحج کے جو فضائل بیان ہوتے ہیں احادیث کے اندر، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے نا کہ ذی الحج کا مہینہ، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے بہت افضل ہیں، ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اعظم اجرا، اجر و ثواب زیادہ ہے، افضل ایام دنیا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید، کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحلیل، تکبیر، کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
تو ان دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے، کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو یہ ہمیں بہت سارے اس کی جو ہے نا احادیث موجود ہے اس کی فضیلت میں. تو ہمیں کثرت سے ان دنوں کے اندر یہ جو ہے نا یہ ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بہت زیادہ پڑھیں. ان کلمات کے پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب کلمات ہیں. اسی طرح تکبیرات ہیں، ان دنوں کے اندر کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے ہم نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان تکبیرات کی کثرت سے، کیونکہ ان ایام کے اندر یہ خاص عبادت ہے تکبیرات، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا. تو تکبیرات پڑھنا بہت زیادہ افضل عمل ہے ان دنوں کے اندر. تو ہم کثرت سے چلتے پھرتے جو ہے نا ہم تکبیرات پڑھیں. کام پر جا رہے ہیں، راستے میں تکبیرات پڑھیں. کام کی جگہوں کے اوپر، آفس میں، دکانوں پر، بازاروں میں تکبیرات پڑھیں. کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بازاروں میں نکلتے تھے تکبیرات پڑھنے کے لیے. اور جو بازاروں میں لوگ خرید و فروخت کے اندر، تجارتوں کے اندر مشغول ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل، تو ان صحابہ کی تکبیرات کو دیکھ کے، سن کے، ان کو بھی تکبیرات یاد آ جاتی، وہ بھی ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنے لگ جاتے. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے تکبیرات پڑھیں. ان دنوں کے اندر چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہم تکبیرات ہمارے زبان کے اوپر ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک ان تکبیرات کی کثرت کرنی ہے، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف کے اندر بشارت آئی ہے کہ جو تکبیرات پڑھتا ہے اس کے لیے بشارت ہے جنت کی. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو تکبیرات پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات سے رب راضی ہوتا ہے. اور تکبیرات سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح رب کو راضی کرنے والا ایک اور ذکر مجھے یاد آیا، کہ جو شخص سورہ اخلاص کو ایک محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت فرماتا ہے. ایک صحابی سے سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا مجھے اس سورت سے محبت ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. تو سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر جان لو کہ تمہارے اس سورت کی محبت نے تمہیں اللہ کی محبت دلا دی. یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتا ہے، تم نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے. تو اس سورت سے جو محبت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ سورہ اخلاص کو کہا گیا ثلث القرآن. ثلث القرآن 1/3 قرآن کے برابر. یعنی ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، گویا ہم نے قرآن کا ایک حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ، 1/3 حصہ، اور 3 دفعہ پڑھیں گے گویا مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب مل گیا. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت 10 مرتبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں محل ملتا ہے. تو یہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم دن میں کم سے کم 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں. دنوں کے اندر افضل ایام ہیں، نیکیوں والے اعمال ہیں، ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنی ہیں. تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جنت کے اندر ایک محل جو ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ملے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر غریبوں کی مدد کریں. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سفید پوش ہے، مستحق ہے، کوئی مجبور ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، کوئی بیمار ہے، کسی بیمار کی جو ہے نا وہ کسی بیمار کا علاج کرا دیں. ٹھیک ہے، تو بڑی عظیم یہ نیکیاں ہیں، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے سے جب حساب لے گا تو اس سے پوچھے گا، اس سے فرمائے گا وہ رب، اے میرے بندے، میں مریض تھا
تو میری عیادت کو نہ آیا. یہ حدیث کے الفاظ ذرا عجیب ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہری الفاظ کے اوپر نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں مریض تھا، تو میری عیادت کو نہ آیا. وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ تو بھلا کیسے مریض ہو سکتا ہے، تو رب العالمین، تو بیمار نہیں ہو سکتا، تو سب کو جو ہے نا صحت و بیماری دینے والا، تو بھلا کیسے جو ہے نا وہ مریض ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ وہ مریض تھا، وہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو نہ آیا. اگر تو اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، اسے پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے وہاں آتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کو پتا تھا کہ فلاں مریض ہے، وہ گیا نہیں، تو اگر وہ وہاں چلے جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کو وہاں موجود پاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہوتا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. مطلب یہ کہ رب کی رضا اس شخص کو حاصل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا. وہ کسی مریض کی عیادت کو جاتا، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا. یہ مفہوم مراد ہے. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، تجھ سے میں نے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ بندہ حیران کہ یا اللہ تو رب العالمین، بلا میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، تو کھانے سے پاک. وہ رب فرمائے گا کہ تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. یعنی تو میری رضا کو حاصل کر لیتا، میں تجھ سے راضی ہو جاتا. میری مدد، میری نصرت، میری حمایت، میری رضا تیرے لیے لکھ دی جاتی، ہمیشہ تیرے اوپر میری رحمتیں برکتیں برستی، میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہمیشہ کے لیے اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھ سے میں نے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا. وہ شخص حیران کہ یا اللہ تو رب العالمین، تجھے بھلا کیسے پانی پلا سکتا تھا میں، تو کھانے پینے سے پاک. وہ رب فرمائے گا کہ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے موجود پاتا وہاں، یعنی میں تو سے راضی ہو جاتا. تو بڑے یہ عظیم اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو کھانے کھلائیں، پانی پلائیں، لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں. ان دنوں کے اندر کثرت سے بیماروں کو دوائی کے پیسے دے دیں، ان کی مدد کریں. بہرحال یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ ایک طرح سے. کسی غریب کی مدد کر دی نا، رب راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے، رب راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کسی بھی غریب کی مدد کر دی. تو ہمیں ان دنوں میں رب کو راضی کرنا ہے، تو ہم کثرت سے جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کریں، اپنے پیسے کو خرچ کریں، اپنے وقت کو خرچ کریں، لوگوں کے کام آئیں، رب راضی ہو جاتا ہے اس سے. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جو شخص، حدیث کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا والا ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے اس کلمے کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ رب رحمان ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کلمہ توحید. تو کثرت سے کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ تکبیرات. کثرت سے کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ تسبیح، تحلیل، تکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تکبیرات اور استغفار اور اللہ کا ذکر، قرآن پاک، یہ وہ کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیماروں کا علاج کرانا، یہ وہ نیکیاں ہیں جن سے رب ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ غزہ کے بیچارے جو مظلوم ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو یاد رکھیں. کوئی طریقہ ہو وہاں پیسے بھیجنے کا تو پیسے وہاں بھیجیں، ان کی مدد کریں، ہم ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں. اسی طرح روزہ رکھنا، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے. اور روزہ رکھنا ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الا 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلی. کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا، یعنی انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا، اس سے زیادہ 700 گنا تک. پھر ارشاد فرمایا کہ الا الصوم، مگر روزہ نہیں. روزہ اس سے زیادہ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. ارشاد فرمایا کہ الا الصوم، کہ روزہ نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو روزہ ایک خاص عبادت ہے کہ انسان جو ہے
اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے کھانے پینے کو، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ اس کا رب ہی دیتا ہے۔ تو روزہ بہت عظیم ترین عبادت ہے، اور روزہ ایک ایسی نیکی ہے جو ایک بہت ہی منفرد اور بہت پیاری نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، کہ اس کا بندہ اس کی رضا کے لیے اپنے کھانے پینے کو اور اپنی جائز ضروریات کو، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر کثرت سے روزے رکھیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے، کسی وجہ سے زیادہ روزے نہ رکھ سکے، تو جتنے زیادہ ہو سکے اتنے رکھ لیں، جتنے زیادہ ہو سکے اتنے رکھ لیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک دن کا روزہ تو ضرور رکھنا ہے، وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ لازم رکھیں، اس کے علاوہ جتنے زیادہ چاہیں روزے رکھیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے روزہ رکھنا۔ آخری ایک نیکی بتا کے انشاءاللہ میں اپنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ ہے استغفار کرنا۔ کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، استغفار ایک دعا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کے اوپر گناہ شرمندہ ہیں، ندامت ہے، تو معاف فرما دے۔ تو استغفار ایک دعا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سارے دلائل موجود ہیں، اب سارے دلائل بیان کریں گے انشاءاللہ تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، وائس لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال ہمیشہ سے ہم سنتے ہوئے آتے ہیں استغفار کے فضائل۔ تو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا، ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ افضل عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگنا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ترمذی کی حدیث روایت سے ثابت ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے نفل، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نیک اعمال ہیں، استغفار کرنا، روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تکبیرات پڑھنا، تسبیح، تحلیل، تکبیر اور دیگر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، نمازوں کی حفاظت، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، دعائیں کرنا، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں ان دنوں کے اندر کثرت سے کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔